رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے. ہزاروں انبیاء آئے، ہر نبی کی امت تھی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کتنے انبیاء، ہر نبی کی امت. اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب انبیاء والا جو کام تھا، انبیاء کی جو محنت تھی، وہ اللہ نے اس امت کو دی. انبیاء والا کام، جس کام کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. آج مسلمان بھول گئے. مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھولا نہیں ہے، اسے وہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا. جو ایک آدمی رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ مانتا ہے کہ روزہ تو رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں رکھ رہا. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، لیکن تبلیغ کا کام نہیں کرتا. تبلیغ کا کام تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا. بعض دفعہ گشتوں میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس کیوں آئے بھائی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، ابھی مسجد سے آ رہا ہوں. فلاں آدمی کو جا کے سمجھاؤ، وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور میں تو پڑھتا ہوں. یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو. ہاں، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہماری ذمہ داری. ابھی تو کما رہے کیوں کہ کھائیں گے، کھا رہے کیوں کہ کمائیں گے. چلو کما لو، کھا لو، کھا لو، کما لو. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، وہاں نہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے. آج امت ظلم پر ہے. یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی اللہ نے دی کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا، انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ فکر کرتے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. اب جو قوت، صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی تھی وہ لگا دی کس پر؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر. کھا لو، اس پر زور لگ رہا ہے. پہن لو، کپڑوں پر زور لگ رہا ہے. مکان بن جائے، اس پہ زور لگ رہا ہے. شادیاں اچھی ہو جائیں، اس پہ زور لگ رہا ہے. سواری اچھی ہو جائے، یہ 5 چیزوں پر زور لگ رہا ہے.
کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، یہ ضرورتیں، یہ کوئی کمال کی چیزیں نہیں ہیں. کچھ زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینسا بہت کھاتا ہے. انسان کی خوراک زیادہ ہے کہ بھینسے کی خوراک زیادہ ہے؟ یہ کوئی کمال؟ اگر کھانا عمدہ سے عمدہ کھانا یہ کوئی عزت کی چیزیں ہوتی، یہ کوئی کمال کی چیزیں ہوتی، تو سب سے بہترین کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوتا. مکان، اچھے مکان بنانا، قیمتی مکان بنانا، اگر یہ کوئی عزت کی، شرافت کی، سعادت کی، کامیابی کی چیز ہوتی تو سب سے بہترین مکان کس کا ہوتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے کھانے سادہ تھے، کپڑے سادہ تھے، مکان سادہ تھے، شادیاں سادہ تھیں، سواریاں سادہ تھیں. زور کس پہ لگائے؟ زور، صلاحیت، طاقت، استعداد، اللہ کا دین زندہ ہو. ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اسلام کے لیے، ہمارا مرنا اسلام کے لیے، ہماری صلاحیت اسلام کے لیے، ہمارا دماغ استعمال ہو اسلام کے پھیلانے پر. مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. کپڑوں سے نہیں چمکے گا، عہدوں سے، ڈگریوں سے، پھولوں سے. اس ذریعے مسلمان چمکے گا جب اسلام چمکے گا. ہاں، مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام فتح ہوا، شام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کپڑے سیدھے سادے سے، سواری ایسی سادی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت سواری بدل لیں، کپڑے بدل لیں. شام کے لوگ استقبال میں کھڑے. ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے. فرمایا، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری شان و شوکت سواریوں سے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ بولا، اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے. اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے. آج کیا ہوا؟ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اسلام کو تو مانتا ہے، اسلام کی نہیں مانتا. قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی. اپنی شادیوں سے اسلام نکال دیا، اپنے لباس سے اسلام نکال دیا، اپنے کاروبار سے اسلام نکال دیا. یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، یہ ہے ہمارا کام. تو سب نیت کریں کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. پہلی بات تو نیت ہے. پہلی بات کیا ہے بھائی؟ نیت. اتنی بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اتنا سا کچرا آ جاتا ہے. موٹر سائیکل کھڑی ہے، کیوں؟ کچرا آ گیا. ہاں، جب نیت میں کچرا آ جائے پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. نیت کا کچرا نکالے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے. کھا لو، کما لو، دکان بنا لو، دفتر بنا لو، پیسہ کما لو، گھر بنا لو، 2 گھر بنا لو، 2 فیکٹریاں لگا لو. یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد
اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اور آج تک دیکھو کسی کی زندگی کے 40 سال گزر گئے, کسی کے 50 سال گزر گئے, صلاحیت غلط جگہ لگ گئے. یہ 40 سال کہاں لگائے؟ دکان پہ, دفتر میں, پیسہ کمانے میں, ڈگری لینے میں, عہدہ لینے میں, مکان بنانے میں, بچوں کی شادیاں کرنے میں. بس یہ ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی, یہ ہماری قوت غلط جگہ غلط خرچ ہوئی, یہ ہم سے کیا ہوا؟ ظلم ہوا. تو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں. اس پر اللہ سے کیا کریں بھائی؟ کہ صلاحیت غلط جگہ لگا دی, پکڑ زور غلط جگہ لگ گیا. اور جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو, نیت ہو,